اللہ ڈز ناٹ لائک دس کہ تم اللہ کی محبت، جو محبت اللہ کو دینی ہے، جو ریورنس، جو ورشپ اللہ کی کرنی ہے، وہ کسی اور کی کرو. اٹ از اے بلاسفیمس ایکٹ، اٹ از شرک. قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو رات کو اٹھا کے رلاتی ہے. لوگ تہجد کی نماز میں روتے ہیں قرآن پڑھ کے. میں نے خود دیکھا ہے، نمازوں میں لوگ روتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کے. ڈیفینیٹلی وہ ریوارڈ صابرین کو ملے گا، شاکرین کو ملے گا، عابدین کو ملے گا. وہ ریوارڈ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے بہت صبر سے زندگی گزاری، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. یہ بات جان لیجئے کہ دین میں، قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ لوگ جن کے دل میں کوئی بیماری ہے ان کا مرض مزید بڑھتا ہے. ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی مذاق اڑاتے ہیں وہ مزید مذاق اڑانے میں بڑھ جائیں. جسٹ بیکاز دین کی کوئی بات آپ کی سائیکالوجی یا آپ کی طبیعت یا آپ کی خواہشات کے خلاف جا رہی ہے تو یہ جرم مت کریں کہ آپ دین کو کویسچن کرنے لگیں. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہی تمہارا بچاؤ ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دے رہا ہے، تمام انسانوں کو، کرسچن، جیوز، ہندوز، زورواسٹرینز، ایوری ون، ایتھیسٹ، مسلم، نان مسلم، ایوری ون. اے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کرو اس رب کی، اللہ کی، جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. دس از دی اونلی وے. پہچانو رب کو. کدھر جا رہے ہو؟ نجم شیرازی ایک پرانے جو سنگر پاکستان کے، انہوں نے کتنی اچھی ایک نظم پڑھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے. سو بیوٹیفل لیرکس. اس کے لیرکس پہ صرف آپ غور کریں، یہ میسج یہیں سے ایکسٹریکٹڈ ہے کہ سب کا خدا ایک ہے. تو پھر کیوں تم نے جھوٹے خدا بنا لیے؟ کیوں شرک میں پڑے ہوئے؟ کیوں ڈس یونٹی میں پڑے ہوئے؟ کیوں نور سے دور ہو؟ کیوں ہدایت سے دور ہو؟ کیوں سورس آف گائیڈنس سے دور ہو؟ کیوں سورس آف لو سے دور ہو؟ سب کا رب ایک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، اس لیے یونٹی قائم کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آگے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہونے والی ہے، تو دیکھیں انسانیت کو مخاطب کیا اللہ نے، تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اب آگے سٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس آئے گی کہ فرام ویئر اٹ آل بگین. اینڈ ویری انٹرسٹنگ. تو یہ آیت ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، جس نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے تاکہ تم چل سکو، اس پہ واک کر سکو، آسمان کو چھت بنایا، پروٹیکشن بنائی ہے، اوزون لیئر تم پہ قائم کی، ایٹماسفیئر بنایا، اینڈ دس اوزون لیئر پروٹیکٹس یو فرام مینی ہارمفل تھنگس. اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، ویرائٹی آف پھل پیدا کیے، تمہیں روزی دی. اگر اللہ بارش کرنا بند کر دے تم کہاں سے پھل اگاؤ گے؟ سو خبردار باوجود اللہ کی جاننے کے اللہ کے سوا شریک مقرر نہ کرو. اللہ ڈز ناٹ لائک دس کہ تم اللہ کی محبت، جو محبت اللہ کو دینی ہے، جو ریورنس، جو ورشپ اللہ کی کرنی ہے، وہ کسی اور کی کرو. اٹ از اے بلاسفیمس ایکٹ، اٹ از شرک. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. دس چیلنج اسٹینڈز ٹل ڈے. اگر تم شک میں ہو کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اور سب کو گیدر کر لو، اپنے ہیلپرز، فلاسفرز، سائنٹسٹ، پوئٹس، لنگوسٹکس کے ماہر، ہسٹری کے ماہر، سائنس کے ماہر، سب کو بٹھاؤ، ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ. You will not be able to make it. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے،
اور تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکو گے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ چیلنج ابھی تک اٹ سٹینڈز. کسی ایک بھی شخص نے قرآن جیسی صورت نہیں بنائی. واٹ از دس چیلنج؟ قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو رات کو اٹھا کے رلاتی ہے. لوگ تہجد کی نماز میں روتے ہیں قرآن پڑھ کے. میں نے خود دیکھا ہے نمازوں میں لوگ روتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کے. کون سی کتاب ہے جس کی رسپیکٹ میں ملینز آف لوگ حج کے موقع پہ اور نمازوں میں اور مساجد میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اور پھر قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے، نماز میں خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. کون سی ایسی کتاب ہے جس کی اتنی رسپیکٹ ہے؟ کون سی کتاب ہے جو لوگوں کو راتوں کو رلاتی ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگ لطف محسوس کرتے ہیں راتوں کو؟ کون سی کتاب ہے جو لوگوں کے غم کا علاج کرتی ہے؟ کون سا کلام ہے جس کو پڑھ کے لوگوں کو دل کا اطمینان آتا ہے؟ کون سا کلام ہے جو اتنا پرفیکٹ ہے، جس کے ورڈز ایک ایک ورڈ میں وزڈم ہے، جس کا سٹرکچر اتنا زبردست ہے لنگوسٹک پرنسپلز کے مطابق؟ لنگوسٹک کے ماہر حیران ہے کہ قرآن میں جو رنگ کمپوزیشن نظر آتی ہے اور قرآن میں جو سورز کی کمپوزیشن ہے، جو الفاظ ہیں، جو خوبصورتی ہے قرآن کی ورسز میں اور جو فلو ہے قرآن کی ورسز کا، اینڈ دین اگین سائنٹیفک کتنے فیکٹس اس میں قرآن میں موجود ہیں، ہائر لیول انفارمیشن موجود ہے، سائیکالوجی کی باتیں ہیں، اوتھینٹک ہسٹری کی باتیں ہیں. یہ ساری باتیں کس نے لکھ دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ ساری باتیں لکھ سکتے تھے؟ وہ تو امی تھے، انہوں نے تو کسی سے نہیں پڑھا تھا، نہ ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی. ہسٹری کا نالج ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ قرآن از دا بک جو کانسٹیٹیوشن اور لاء کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے جس میں اتنے پرفیکٹ لاز آتے ہیں؟ کون سی کتاب ہے جو ضابطۂ حیات ہے؟ دس از دا چیلنج. بنا کر دکھاؤ، ایسا پیکیج بنا کر دکھاؤ. You will never be able to and you cannot do that. اور اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کہ اللہ نے کافر ایروگنٹ کرمنلز کے لیے بنائی ہوئی، جو انسانیت کے دشمن ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ساتھ ہی ایمان والوں کو خوشخبری دے دی. ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے. بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، جنت کے لالچ میں کرواتا ہے اسلام، تو ہیومینٹی تو اصل پیک آف ہیومینٹی تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے لالچ میں اچھا عمل کریں. بات یہ ہے کہ سننے میں تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سائیکالوجی کیا کہتی ہے، بیسک نفسیات کیا کہتی ہے؟ ایکسپیریمنٹس ہیو بین کنڈکٹیڈ بائی سائیکالوجسٹ اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے ایکسپیریمنٹ ہوئے کہ جب بھی کسی بھی شخص کو، انسان کو، حتیٰ کہ جانور کو ریوارڈ دکھایا جاتا ہے، پہلے سے ایک ویژن دکھایا جاتا ہے اور اینڈ پروڈکٹ بتایا جاتا ہے، تو اس کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے وہ چیز کرنے کے لیے. جب بیسک ایکسپیریمنٹس آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو آپ قرآن پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں جنت کے لیے پھر کیوں کریں، جنت کی لالچ کیوں دی ہے، ہر چیز لالچ میں کیوں کریں؟ بیکاز بیسک سائیکالوجی بتا رہی کہ جب ریوارڈ سامنے ہوتا ہے تو دا موٹیویشن ٹو بی گڈ اینڈ ٹو ڈو گڈ بڑھ جاتی ہے اور وہ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے، ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. آپرینٹ کنڈیشننگ کے یہ اصول ہیں، سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں اس بات کو. دوسری بات، دنیا کا کوئی ایسا سسٹم دکھا دیں جو ریوارڈز کے بغیر ہے. یہ فٹ بالر جن کو آپ پسند کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کھیلتے ہیں اور یہ انسانیت کے لیے کھیل رہے ہیں فٹ بال. مینچسٹر یونائٹڈ یہ انسانیت کے لیے جوائن کرتے ہیں. کس لیے جوائن کرتے ہیں؟ پیسے کو نکال دیں، میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلے گا. ہاؤ اسلام پیسے کے لیے نہیں ہے، مسلمان پیسے کے لیے نہیں بننا ہے. یہ میں بس ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ریوارڈ کی چاہت ہیومن نیچر میں، موٹیویشن بڑھتی ہے اس سے اور ظاہر ہے کہ برائیوں سے بچ جاتا ہے انسان. تو یہ کس طرح کی جو ہے وہ مذاقہ خیز بات ہے کہ نہیں ریوارڈ کے لیے جی ساری چیزیں یہ کیوں کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ریوارڈ دیا
ریوارڈ کی موٹیویشن دی ہے کہ جنت ہوگی، وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، یوٹوپیا ہوگا، پرفیکٹ چیز ہوگی، پرفیکٹ جگہ ہوگی، وہاں تم اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، ساری نعمتیں ہوں گی وہاں پر، اور وہاں طرح طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رزق تمہیں دیے جائیں گے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، اور مطہرات جو ہیں ازواج سے مراد اکارڈنگ ٹو مفسرین ازواج سے مراد میلز بھی ہوتے ہیں، تو فیمیلز کے لیے بھی وہاں نیک شوہر ہیں، پاکیزہ شوہر ہیں، گڈ کیریکٹر والے، اور سیم گوز فار میلز. سو 3 اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر یہ وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں، اس یوٹوپیا میں، اس زبردست جگہ کے وہ حقدار ہیں اور یہاں پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، 3 بار صبح 3 بار شام. تو حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جنت اس کا سوال کرے گی. سو ریوارڈ از ویری نیچرل اینڈ یرننگ فار ریوارڈ از ویری نیچرل آف ہیومن نیچر. اسی لیے اللہ نے ریوارڈ سے ہیومن بینگس کو موٹیویشن دی، اور وہ ٹروتھ ہے. وہ ریوارڈ ڈیفینیٹلی، وہ ریوارڈ صابرین کو ملے گا، شاکرین کو ملے گا، عابدین کو ملے گا. وہ ریوارڈ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے بہت صبر سے زندگی گزاری، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی. اللہ تعالیٰ کی کریشن چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو، اللہ مثال سب کی دیتا ہے. اللہ نے مکڑی کے جالے کی بھی مثال دی ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی، اور وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے جی کہ مچھر کی مثال دینے سے کیا مراد ہے اللہ کی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے مراد ہی کیا لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. یہ بات جان لیجئے کہ دین میں، قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ لوگ جن کے دل میں کوئی بیماری ہے ان کا مرض مزید بڑھتا ہے. ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے، کہ وہ لوگ جو پہلے ہی مذاق اڑاتے ہیں وہ مزید مذاق اڑانے میں بڑھ جائیں. لیکن مومنین سبمٹ کرتے ہیں بیکاز دے نو کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز حق ہے جب تک اس کی دلیل موجود ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث میں وہ بات آ رہی ہے. یہاں پر مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دیتے ہوئے. اور مچھر آج اس کا رول، سب سے ڈیڈلی پیراسائٹ مچھر، جس کی وجہ سے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. شاید مچھر کی وجہ سے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں کسی اور چیز کی وجہ سے اتنی ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں. تو مچھر دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی مثال بہت بڑی ہے. بٹ اللہ کہتا ہے کہ اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی بھی مثال ہو. اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو چیک کر سکے اور منافقین جو ہے ان کو ان کے مرض میں بڑھا سکے. ثابت ہوا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. تو میرا لاسٹ میسج بیفور وی اینڈ دس کلاس ٹوڈے، آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ اینڈ کریں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جسٹ بیکاز دین کی کوئی بات آپ کی سائیکالوجی یا آپ کی طبیعت یا آپ کی خواہشات کے خلاف جا رہی ہے تو یہ جرم مت کریں کہ آپ دین کو کویسچن کرنے لگ جائیں، بلکہ اپنی نیچر، اپنی سائیکالوجی کو چینج کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز لگے جو بہت عجیب ہے تو یس اس نیت سے سوال کرنا کہ میں اس کو سمجھوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سوچنا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی مثالیں بتائی ہیں جس سے اللہ ہمارا غیب پر ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. So that is our challenge. We have to prove to Allah that we are mu'mineen and muttaqeen. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us a mu'min and a muttaqi. جزاکم اللہ خیر. چونکہ میری ایک اور بھی کلاس ہے تو آج یہیں پر اینڈ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے 3 to 4 PM 4 day a week انشاءاللہ. Till then take care and revise these ayahs. آیت نمبر 26 تک ہم نے پڑھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.